کامن ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اس قسط کے آغاز میں جاندار اور اسلحان الیار کی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارطغرل کا ساتھ کیوں دیا۔ الیار کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے اور میں اس شخص کا ساتھ نہیں دینا چاہتا جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ دوسری جانب ترگت اورال سے کہتا ہے، اب حساب کا وقت آ پہنچا ہے، میں آپ کو پہلے سزا دے چکا ہوتا، تم ارطغرل کو دعا کرو۔ اورال کہتا ہے، تم نے ابھی میری طاقت نہیں دیکھی، تم مجھے یہاں باندھ کر سب ٹھیک سمجھتے ہو۔ ترگت کہتا ہے، کتا جو اپنی موت کے دہانے پر ہو وہ بہت زیادہ بھونکتا ہے، اب بھونکتے رہو۔ اورال کہتا ہے، جب میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو تمہارا سر اتار دوں گا۔ ترگت شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہیں الیار پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، وقت آ گیا ہے بھائیو۔ دوسری جانب اسلحان چولپن کے خیمے میں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، وقت آ گیا ہے بھابھی۔ پھر اسلحان اس کے ہاتھ باندھ دیتی ہے۔ دوسری طرف ترگت اورال کو قبیلے سے کھینچ کر لا رہا ہوتا ہے۔ قبیلے والے کہتے ہیں، سردار اورال کو چھوڑ دو، یہ قاتل نہیں ہے۔ ادھر جاندار اپنے خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ سپاہی اورال اور چولپن کو قبیلے کے مرکزی خیمے کے آگے لے جاتے ہیں۔ اورال چولپن سے کہتا ہے، یہ آخری رات تھی جو ہم نے ایک دوسرے کے بغیر گزاری، اس کے بعد موت بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ چولپن لگاتار روئے جا رہی تھی۔ پھر سپاہی ان کو ہانلی بازار کی طرف لے جاتے ہیں جہاں عدالت لگائی جانی تھی۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے، مجھے یقین ہے سعادتین اورال کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، اب وہ انصاف کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے، آج اورال کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ آج میں نے ان کے لیے سرپرائز رکھا ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جائیں گے۔ قلعے میں ویسولس پیتروس سے کہتا ہے، آج ہانلی بازار میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، اس کے بعد انہیں سزا کے لیے کونیا بھیج دیا جائے گا۔ تم راستے میں ان کے لیے گھات لگاؤ گے اور ان دونوں کو پکڑ کر اس قلعے میں لے آؤ گے۔ پیتروس کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں سپاہیوں کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ پھر پیتروس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہلینا پہنچ جاتی ہے۔ ویسولس ہلینا سے کہتا ہے، میں تمہارے لیے آج بہت خوش ہوں، تمہارے بابا کے قاتلوں کو آج سزا دی جائے گی۔ ہلینا کہتی ہے، میں بھی وہاں جاؤں گی اور ان کے چہرے پر تھوکنا چاہوں گی۔ ویسولس کہتا ہے، کیوں نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بامسی آ کر ارطغرل سے کہتا ہے، بھائی وہ آ گئے ہیں، میں نے اپنے گھوڑوں کو بیر باندھ دیا ہے۔ ارطغرل دھندار سے کہتا ہے، الیار کے ساتھ رہنا اور ان کا خیال رکھنا۔ ہانلی بازار کے باہر الیار سب کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اتنے میں ارطغرل باہر آ جاتا ہے۔ اورال ارطغرل سے کہتا ہے، دعا کرو قاضی میری موت کا فرمان دے، اگر میں بے گناہ ثابت ہو گیا تو تمہاری سازشیں تمہارے خلاف ہو جائیں گی، پہلے تم، پھر تمہارے سپاہی، اس کے بعد تمہارے خاندان کو میں قتل کر دوں گا، تمہیں سکھاؤں گا کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، دعا کرو ہانلی بازار سے تمہاری لاش جائے تاکہ تمہیں مار کر مجھے ہاتھ گندے نہ کرنے پڑیں۔ جہاں تک تمہارے بچے کی بات ہے، میں اسے ایک اچھا ترک سپاہی بناؤں گا۔ یہ بات سن کر اورال سخت غصے ہو جاتا ہے۔ پھر ترگت اسے سرائے کے اندر لے جاتا ہے۔ وہیں سعادتین پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے، تم نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں اور یہاں تو شیطان بھی نہیں آ سکتا۔ ارطغرل کہتا ہے، اللہ ہمیں اندر کے شیطان سے بچائے۔ سعادتین مسکرا کر اندر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جاندار اور اسلحان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جاندار ارطغرل سے کہتا ہے، میں ان دنوں پر لعنت بھیجتا ہوں جس دن تم ان زمینوں پر تشریف لائے، تمہاری سازشوں کی وجہ سے میرے قبیلے میں سکون ختم ہو گیا۔ اس مقدمے کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ ارطغرل کہتے ہیں، اللہ کرے آپ کا قبیلہ انصاف پر قائم ہو، اگر میں غلط کام کروں تو مجھے بھی سزا ملے۔ اسلحان کہتی ہے، میرا بھائی قاتل نہیں ہے، اللہ آپ سے اس کا بدلہ لے گا۔ اس کے بعد جاندار اور اسلحان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 اور اجنبی آدمی وہاں آ جاتے ہیں۔ سب لوگ سعادتین کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حکیم ارطغرل سے کہتا ہے، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ویسولس اور سعادتین نے
कोई ना कोई मंसूबा बनाया हुआ है। अर्तुगरुल कहता है आप परेशान ना हों, हमने ज़रूरी इकदाम कर लिए हैं। उसी तरह नुवैसुल्लाह और हेलेना भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहीं सआदुद्दीन पहुँच जाता है। सआदुद्दीन अपनी जगह पर पहुँचकर कहता है आज ये मुकदमा 2 कबीलों के अलावा 2 रियासतों के मबैन भी है, इसलिए मैंने मरहूम गवर्नर की बेटी और कमांडर वेसिलस को भी दावत दी है। इसके बाद सआदुद्दीन काजी वाली टोपी पहनने ही लगता है, वहाँ 3 आदमी पहुँच जाते हैं और कहते हैं सआदुद्दीन। सआदुद्दीन कहता है ये मुझे किसकी तशरीफ़ आवरी का शर्फ हासिल हुआ। काजी कहते हैं मुझे सुल्तान ने इस मुकदमे का काजी मुकर्रर किया है। फिर वो सआदुद्दीन को एक ख़त देता है। ये देखकर अर्तुगरुल और हकीम आर्तुक बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुल्तान को काजी के लिए ख़त उन्होंने भेजा हुआ था। फिर सआदुद्दीन कहता है जैसे सुल्तान का हुक्म वैसे ही होगा, ये अहम फरीज़ा मैं आपको बखूबी सौंप रहा हूँ। फिर वहीं तुर्गुत लश्करिस को ले आता है, जिसे देखकर हेलेना कातिल कातिल कहकर चिल्लाती है। फिर मुकदमा शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल तीर और कमान दिखाकर कहता है ये हमने लश्करिस के खेमे से बरामद किए और उनके साथ एक तीर वो है जो सुल्तान के जिस्म पर लगा। तीनों काजी साहबान उन तीरों को देखकर कहते हैं तीर एक जैसे हैं। काजी लश्करिस से मुखातिब होकर कहता है क्या अर्तुगरुल की बात सच है? लश्करिस कहता है जी हाँ सच है, मैंने ओराल के कहने पर गवर्नर को कत्ल किया। ओराल कहता है यह सब झूठ है, मैं इस आदमी को पहले कभी नहीं जानता था। हेलेना वहाँ कातिल कातिल कहकर चिल्लाती है और फिर बाहर चली जाती है। ओराल कहता है ना ही मैंने तुख्तामिश को मारा है और ना ही किसी और को, बल्कि मैंने तुख्तामिश और अर्तुगरुल साहब का सैमन को मारकर बदला लिया है। तुर्गुत कहता है काजी साहब हमने सैमन को पकड़ लिया था, हमारे मना करने के बावजूद उसने उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि वो ओराल के बारे में सब कुछ जानता था। अर्तुगरुल कहता है मेरी कलीनों को उसी ने जलाया और मेरे सिपाही को भी इसी ने मारा। इसकी गवाही 3 बंदे दे सकते हैं, जानदार साहब, अलियार और कुतलुजा। इसके बाद काजी अलियार से पूछता है क्या यह सच है? अलियार कहता है जी हाँ ये सच है। फिर काजी कुतलुजा से पूछता है क्या यह सच है? कुतलुजा कहता है जी हाँ ये सच है। उसके बाद काजी साहब कहता है जानदार साहब क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जानदार कहता है ये सच है, मेरे बेटे ने कलीनों को जलाया, ये उसकी गलती है। उसके बाद मैंने उन डाकुओं को मार दिया था। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है मेरे बाकी सिपाहियों का क्या होगा? उनका खून रहेगा जाएगा? तुख्तामिश के कत्ल का क्या होगा? क्या आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता? जानदार कहता है अर्तुगरुल साहब मेरे बेटे ने एक गलती की है, आप उस गलती के सहारे दूसरे अज़ैम भी ओराल पर डालना चाहते हैं। फिर काजी साहब कहता है बस करो जानदार साहब, इंसाफ चीखने चलाने से नहीं मिलता। उसके बाद काजी कुतलुजा से ऐबको के बारे में पूछता है कि उसका कत्ल कैसे हुआ। कुतलुजा सारा मामला बता देता है। फिर अलियार कहता है जब मुझे कुतलुजा ने यह बात बताई तो मैं अयूब के खातून के खेमे में गया। बदकिस्मती से वो मर चुकी थी, उसके सर पर एक लकड़ी मारी गई। उसके बाद मुझे अयूब के मुंह से एक बकरी का बाल मिला। वो बाल करीब पड़े एक तकिए का था जिसे उसकी सांस रोककर कत्ल किया गया। अगरचे मेरी भाभी की कोख में मेरे भाई का बच्चा है जो कि मेरा भी खून है, मगर हक के आगे मैं मजबूर हूँ। यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाती है।